کہتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. جس کا نام یعنی اس کو کوئی پتہ نہیں کون ہے وہ، جس کا نام جس کو لوگ کہتے ہیں ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسے ایک عام بازاری آدمی کا نام لیا جاتا ہے اس طرح نام لے رہا ہے. جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، نہ حضرت اور نہ ہی جو ہے سیدنا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی نہیں. ایک عام یانہ انداز میں کہا جس کا نام محمد یا علی ہے. نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے تعلق. اور اس طرح کچھ حوالہ جات اور بھی ہیں اس کے. 87 پر کہتا ہے سبحان اللہ اشرف المخلوقات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کے دربار میں یہ حالت ہے کہ ایک گوار کے منہ سے اتنی بات سنتے ہی مارے دہشت کے بے حواس ہو گئے. یعنی اوپر اشرف المخلوقات کہہ دیا، نیچے بے ادبی کر دی، اوپر ایک جملہ بول دیا کہ دیکھو جی ہم نے شان بھی بیان کر دی ہے. یہ تو ایسی ہے نا کہ آدمی اپنے باپ سے کہے کہ آپ ابا جان ہیں، بڑے محترم ہے، بڑے مکرم ہیں، لیکن آپ کا چہرہ جو ہے وہ گدھے جیسا ہے. تو یہ شان نہیں، یہ بے ادبی ہے. اشرف المخلوقات کہہ دیا، نیچے بے حواس ہو گئے، یعنی آپ کے حواس ختم ہو گئے، بے حواس ہو گئے، آپ کے حواس ہی قائم نہ رہے، حواس باختہ ہو گئے. کتنی بڑی یہ توہین ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اور اسی طرح صفحہ 96 پر اس شخص نے انبیاء کرام علیہ السلام کے مقام کو اس طرح اور گھٹایا. کیا کہا؟ کہتا ہے جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار، سو ان معنوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے. یعنی جس طرح قوم کے اندر چودھری ہوتے ہیں، گاؤں کا زمیندار نمبردار ہوتا ہے، اسی طرح ہی جو ہے نا ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے. تو گاؤں کے چودھری جتنا مقام ہے ان کا زمیندار جتنا مقام ہے معاذ اللہ. اور اس طرح صفحہ نمبر 93 پہ لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے. ایک تو جھوٹی بات منسوب کر کے اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنایا، دوسرا بے ادبی کا لفظ یوں بولا، کہتا ہے کہ ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں ملنے والا قرار دیا. اور معاذ اللہ یہ بڑی شدید ترین توہین ہے سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اور اس کا سب اس پہ کیا اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری گستاخیاں اس کتاب میں کی گئی ہیں. ایسی یہ کتاب طریقے محمدی ہے. اس کے 2-3 مقامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو درست نہیں سمجھا گیا. کہتا ہے کہ سنیے جناب بزرگوں کی، مجتہدوں اور اماموں کی رائے، قیاس، اجتہاد و استنباط اور ان کے اقوال تو کہاں، شریعت اسلام میں خود پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے بغیر وحی کے کچھ فرمائیں تو وہ بھی حجت نہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات امت کو کہہ دیں تو کہتا ہے کہ وہ حجت نہیں، وہ دلیل نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. تو گویا یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اماموں کی باتوں کو مان رہے ہیں، شریعت تو کہتی ہے کہ نبی کی بات بھی حجت نہیں ہے. اور ایسے ہی صفحہ 59 پر لکھا ہے، کہتا ہے تعجب ہے جس دین میں نبی کی رائے حجت نہ ہو، اس دین والے آج ایک امتی کی رائے کو دلیل سمجھنے لگے. دین میں نبی کی رائے حجت نہیں. تو ظالموں اگر نبی کی رائے حجت نہیں ہے تو پھر کس کی بات حجت ہے؟ دین تو کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاکم ہیں اور حاکم کی ہر بات کو مانا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرو. اور ایسے ہی صفحہ 61 پر لکھا ہے جب اللہ کے پیغمبر کو یہ اجازت نہ تھی کہ اللہ کے دین میں اپنی طرف سے کچھ کہہ دیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیں، تو یہ بات بھی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، سراسر بے ادبی اور گستاخی ہے کہ رسول اللہ کی بات کو حجت نہیں مانا گیا. اور ایسے ہی ثناء اللہ انصاری نے شمع توحید کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی حیثیت کو یوں ختم کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی بات ہر حال میں مانو اور رسول کا وہ حکم تم پر واجب العمل ہے جو رسالت کی حیثیت میں ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات واجب العمل نہیں ہے، بعض باتیں واجب ہیں بعض واجب نہیں ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے نا وہ تم پر لازم نہیں ہے، جو رسالت کی حیثیت میں ہو وہ لازم ہے۔ اب یہ اس طرح تو سرکار کی ہر بات کا انکار کرنا آسان ہو گیا، منکرین حدیث کو ایک جو ہے انہوں نے گویا رستہ دے دیا، ایک مواد دے دیا، وہ جس بات کا انکار کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول کا حکم رسالت کی حیثیت میں نہیں ہے۔ تو یہ باتیں گویا اسلام کی خدمت نہیں بلکہ منکرین حدیث کی ان لوگوں نے معاملت کی ہے اور ان کے لیے ایک راہ آسان کر دی ہے۔ ایسے ہی یہ شخص صراط مستقیم اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 118 ہے، فارسی بھی یہاں پڑھی ہے، وہ بھی دے دیں، فارسی بھی موجود ہے لیکن اس کا یہ اردو ترجمہ پڑھ لیں پھر فارسی بھی بتا دیتے ہیں۔ کہتا ہے زنا کے وسوسے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اس جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ کہ ایک طرف ایک آدمی کو بیل اور گدھے کا خیال آیا، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا، تو کہتا ہے بیل اور گدھے کا خیال اچھا ہے، اس کے خیال میں غرق ہو جانا بہتر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا بیل اور گدھے کے خیال میں غرق ہونے سے بھی برا ہے معاذ اللہ۔ اور آگے اس قدر بدبختی کا مظاہرہ کیا، کہتا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وسوسہ خیال زور کی نماز میں پیش آیا ہے تو فرض اور سنتوں سے فارغ ہو کر تنہائی اور خلوت میں وسوسے کو دل سے بالکل نکال کر 16 رکعتیں نماز پڑھے، یعنی قضا کرے، اس کی نماز ہوئی نہیں ہے۔ اور جب یہ ساری رکعتوں میں خیالات کا سلسلہ لگا رہا تھا، اور اگر ساری رکعتوں میں وسوسے نہیں رہے تھے بلکہ بعض تو حضور کے ساتھ خیالات سے خالی پڑی تھیں اور بعض خیالات سے آلودہ ہو گئی تھیں، تو وسوسے والی رکعتوں میں سے ہر ایک رکعت کے بدلے 4 رکعتیں ادا کرے، اور مغرب کی نماز کے بعد نماز عصر کا تدارک کرے، اور اس کے بعد نماز مغرب کا، اور اسی طرح عشاء کا تدارک اس کے بعد کرے، اور فجر کا تدارک طلوع آفتاب کے بعد چاہیے۔ یعنی جتنی رکعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا ہے اتنی بعد میں پڑھے، 4 ہیں تو 4 کے بدلے میں 16 ادا کرے، اسی طرح باقی نمازیں بھی معاذ اللہ ان کی قضا دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا جو بیل اور گدھے کے خیال سے برا ہے۔ یہ صراط مستقیم فارسی ہے، یہ صفحہ نمبر 95 ہے اس کا۔ یہ از وسوسہ زنا خیال مجامعت زوجہ خود بہتر است وصرف ہمت وسوء شیخ و امثال آن از معظمین گو جناب رسالت ما باشد بچندی مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ خر خود است۔ یہ صراط مستقیم فارسی میں یہ وہاں موجود ہے۔ اور یہ تحسیر القرآن اردو مفسر عبد الرحمن کیلانی شقاوت و خباثت کا یوں اظہار کیا صفحہ 40 پر، قرآن کی آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ان لوگوں کے رستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ بھٹک گئے۔ تو کہتا ہے کہ گمراہ اور مغضوب کون لوگ ہیں؟ تو کہتا ہے قرآن کی تشریح کے مطابق ان سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ صراحتاً گمراہ اور مغضوب لوگوں کے بارے میں کہہ دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیں اب یہاں ایک دیکھیں اور بدبختی ان کی، یہ فتاوی اہل حدیث جلد اول صفحہ نمبر 250 پر 250 اور 251 اور یہاں لکھا ہے کہ آپ کے پیشاب کا پاک ہونا ثابت نہیں ہوتا، اور یہاں نجس لکھا ہے، بعض نجس چیزیں بھی علاج بن جاتی ہیں، اس نجس چیز کو اس کے لیے شفا بنا دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک کو، بول مبارک کو ناپاک کہا ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب مبارک کو ناپاک کہا، لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ یہ نزول الابرار کے صفحہ 50 پر اس نے کتے کے پیشاب کو پاک قرار دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ فِي بَوْلِ الْكَلْبِ وَخَرْئِهِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى النَّجَاسَةِ، کہتا اس کے ناپاک ہونے پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو کہاں کتے کے پیشاب کو پاک قرار دینا اور کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مبارک کو ناپاک قرار دینا، کیسی گمراہی اور بدبختی ہے ان لوگوں۔ کیا ہے
اس میں نہیں ارتر البلیغ اس میں یہ عرف الجادی کتاب ہے صفحہ 60. اس میں لکھا ہے برابر ساخت تنش با خاک واجب است بر مسلمین بدون فرق دراں کے گور پیغمبر باشد یا غیر. کہتا ہے مسلمانوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ قبر کو برابر کر دے، خواہ نبی کی قبر ہو یا کسی اور کی قبر ہو، ہر ایک کی قبر کو برابر کرنا کہتا ہے لازم ہے. یہ کتاب ہے دین کے 3 اہم اصول. اس کے صفحہ نمبر 37 پر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ سورۃ المدثر کی آیت ہے. اس کا ترجمہ کرتا ہے آپ اپنے اعمال کو شرک سے پاک کریں. معاذ اللہ. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں شرک تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے اعمال کو شرک سے پاک کریں. یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب ہے، جبکہ اس کا معنی یہ نہیں ہے. یہ خطبات نواز چیمہ نامی آدمی، اس نے صفحہ 133 پر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ایک لغزش کی وجہ سے چلے گئے. یونس علیہ السلام کی ان کو لغزش اور خطا کار قرار دیا. یہاں پہ دوسرا کون سا؟ اسی طرح یہ کتاب کتاب توحید، اس میں ایک یہ عبارت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بابت کرتا ہے. اس میں ما سوی اللہ کی نفی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کی نفی کر دو، انکار کر دو کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں وہ لکھا تھا، اس نے کہا کہ معاذ الانبیاء بھی لا الہ الا اللہ کی فضیلت کو جاننے کے محتاج ہیں. یہ رسالت کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ کہ انبیاء کرام کو بھی لا الہ الا اللہ کی فضیلت نہیں معلوم، اور وہ بھی ان کی فضیلت کو جاننے کا بھی محتاج ہے. بھی ضرورت ہے کہ ان کو ان کی فضیلت بتائی جائے اور اس کی فضیلت سے آگاہ کیا جائے. اور کیا لکھا کدھر وہ آ گیا ہو گیا.